أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم معزز حاضرین و ناظرین کرام، جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا تھا، سورۃ ہود جو ہے یہ اس میں احوال تو 7 انبیاء کے ہیں، مگر اس کا نام حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد پر جو نبی مبعوث ہوئے تھے ان کے نام پر ہے۔ تو اس میں اب یہ اس طرح نوح علیہ السلام، پھر ہود علیہ السلام، پھر صالح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت لوط علیہ السلام، ان کے بعد اب جو ہے وہ شعیب علیہ السلام کے احوال بیان کیا جا رہا ہے۔ مدین جو ہے یہ ایک بستی کا نام تھا جو مدین بن ابراہیم نے آباد کی تھی۔ وہاں ایک عرب قبیلہ وہاں آ کر سیٹل ہو گیا تھا، آباد ہو گئے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام بھی اسی قبیلے میں سے نہایت معزز، قابل تکریم اور انتہائی پرہیزگار اور نیک انسان تھے۔ اللہ نے انہیں ہی نبوت عطا فرما دی۔ وہ پھر ان کو تعلیم دیتے تھے، جیسا کہ اتنے بھی انبیاء کرام مبعوث ہوئے ہیں، سب کی جو کامن دعوت تھی وہ رجوع اللہ تھی، اللہ کی ذات کے ساتھ معاملہ۔ یہ سب ہر ایک یہی پہلا جو ہے تبلیغ کا نقطۂ آغاز اور اخیر نقطۂ اختتام بھی یہیں پر ہوتا ہے۔ باقی معاملات ہر شریعت کے قانون اپنے زمانے، اپنے وقت، اپنی قوم، ان کے تقاضوں اور ان کے اپنے مزاجوں اور اس وقت کے زمانے کے چال چلن کے حساب سے باقی احکام تبدیل ہوتے رہتے تھے، مگر عقائد وہی تھے جو ہر نبی نے بیان فرمائے۔ جیسے آپ نے پیچھے بھی دیکھتے آ رہے ہیں
تو ہر نبی یہی اپنی قوم کو کہتے آ رہے ہیں، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اللہ کی ذات کے ساتھ آپ لوگوں کا تعلق بہت مضبوط ہونا چاہیے، اور یہی وہ تعلق ہے جو انسان کو انسانیت کے راستے پر لے جاتا ہے۔ اگر آپ یہ تعلق چھوڑ دیں اور اعمال جتنے مرضی کرتے رہیں، اس کی عند اللہ کوئی قبولیت نہیں۔ ہر نبی نے یہی اپنی امت کو پیغام دیا ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام یہ بھی بڑے اپنے اہل مدین کو، جن کی قوم میں سے ہی وہ ایک فرد تھے، اور ان کی جب نبوت عطا ہوئی تو انہوں نے بھی اپنی قوم کو یہی کیا، قال یا قوم اعبدوا اللہ، اللہ کے ہو جاؤ، اسی کے بندے بن جاؤ۔ اور یہی اصل بنیادی اساسی پیغام ہے تصوف۔ تصوف کے اندر بھی سب سے پہلا جو الف بے بتائی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ غیر اللہ سے تعلق چھوڑ دو اور اللہ کے بندے بن جاؤ۔ یہ تصوف آپ کے، چونکہ جو الفاظ ہیں جب تک ان کی گواہی دل نہ دے دے، الفاظ کی کوئی دقت نہیں ہوتی۔ لفظی طور پر تو بڑے لمبے لمبے کلمے منافق بھی پڑھتے تھے، اور اگر ان کی یہ اداکاری کا پتہ عام لوگوں کو لگ جائے تو پھر تو ان کی اداکاری ختم ہو جائے۔ تو اس لیے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، جب تک دل تصدیق نہ کرے اس وقت تک آپ کے ایمان کی کوئی صنعت نہیں۔ صوفیاء کے جو الف بے ہے وہ یہیں شروع ہوتی ہے تربیت کی، کہ وہ آپ کا دل پر حملہ کرتے ہیں۔ وہ کچھ بھی نہیں کہتے، وہ یہی کہتے ہیں اللہ کے معاملے، اللہ کے نام کے ساتھ نسبت ہے۔ اور اس کے لیے عام آدمی جس کے نصیبوں میں ہدایت نہ ہو اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، اور جس کو ذرا سا بھی کوئی اپنی عاقبت اور آخرت کی فکر ہوتی ہے اس کے لیے تو یہی بہت ہے کہ تیرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزیں ایسی تجھے عطا کی ہیں جو تیری زندگی کی حیات جن پر منحصر ہے، تیری زندگی کی بنیاد کھڑی ہے ان دو چیزوں پر، چاہے کوئی کھربا پتی ہے تو چاہے کوئی دو وقت کی روٹی والا ہے۔ ہر بندے کی جو سب سے قیمتی حیات کی زندگی کا سبب ہے وہ دو ہی چیزیں ہیں جو تیرے اندر اللہ نے رکھی ہے۔ تیرے سانسوں کی آمد اور رفت ہے، اگر سانس نہ آ جا رہا ہو تو بندہ ختم ہو جاتا۔ کسی کا سب کچھ ٹھیک ہو، آپ اس کا گلا دبا دیں، سانس روکنے میں ختم نہیں ہوگا۔ اس سب میں تو اور کوئی نقص نہیں تھا اس کا۔ اسی طرح دوسری آپ کے پاس دل کی دولت ہے، اگر سب ٹھیک ہو اور دل کی دھڑکنیں بند ہو جائیں بندہ چلا جائے۔ تو یہ جو دو چیزیں ہیں یہ اللہ نے ہر انسان کو اس کی زندگی کے مدار کے طور پر عطا کی ہے۔ تو اہل اللہ کہتے ہیں یہی اللہ کو دے دو، اللہ سے باقی سب کچھ لے۔ تو تمہیں سب کچھ دینے کو تیار ہے۔ وہ کہتا ہے بس ایک تم میرے ہو جاؤ، تیری زندگی کی بنیاد اللہ کی رضا بن جائے۔ بس یہی تصور، اللہ کے لیے سب کچھ کرو اور اس کی ذات کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط ہو جائے، اس کے ساتھ لالچ نہ ہو۔ تو یہی
پیغام ہے جو انبیاء کرام نے دیا ہے علیہ سے لے کر یہ تک سب انبیاء کرام کی یہی بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. ہر انسان کو اللہ کی ذات آپ کا اس جہان کے اندر سب سے قیمتی ترین اگر کوئی اثاثہ ہے تو وہ یہی تعلق ہے. ورنہ آپ کے پاس کچھ بھی ہو جائے. نمرود کے پاس تھوڑا تھا، فرعون کے پاس تھوڑے خزانے تھے، قریش مکہ میں کیسے کیسے امیر لوگ ہوئے تھے. قارون کا قصہ خود قرآن میں موجود ہے. قرآن میں موجود ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے صرف چابیاں جو تالے لگاتے اس کے لیے لشکر تھا. ایک پورا لشکر تھا جس کے ذمہ یہی کام تھا کہ فرعون کے خزانے کی چابیاں اٹھاتا تھا. وہ پھر خزانے کھلتے تھے، پھر وہ آتا تھا، دیکھتا تھا اپنے سب کچھ کو. بس پھر وہ حالانکہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا فرسٹ کزن چچا زاد بھائی. موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات جو تھیں اس سے جو یہ باغی ہوا، فرعون کے ساتھ جا کے لڑ لگ گیا تاکہ میری دولت کا تحفظ کرے. یہ جو کرپٹ لوگ اہل اقتدار کے ساتھ چمٹتے ہیں نا، اس کے پیچھے اصل میں وہ جو حرام کی کمائی ہے اس کا یہ تحفظ چاہتے ہیں. باقی کیا ہونا ہے. آپ دیکھیں ہمارے یہ اقتدار سے جب یہ لوگ جاتے ہیں تو وہ ان کی طرف دیکھ کر انہیں حضرت کا سلام ہی نہیں کرتے. یا یہ جو اب ہمارے گلے میں لگتے ہیں، واہ 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 کرتے ہیں، گلے کلتے ہیں، منہ چومتے ہیں. اگر یہ ایم پی ایم این اے ایم پی اے کا ٹکٹ کے لیے انہیں جو ہے ووٹ نہ دو، آپ ووٹ نہ دیں دوئے ریاڑے اس طرح دیر سی نہیں بڑھ. یہ سب فراڈ، یہ نظام ہی فراڈ ہے. اس کا بنیاد جس پر رکھا گیا ہے وہ ہی فراڈ. انسانیت سوز نظام، یہ غلیظ ترین انسانی قدروں کو چاٹ جانے والا نظام، جس کے ہم بڑے شدائی بنے تھے. تو شعیب علیہ السلام نے بڑے اچھے طریقے سے انہیں فرمایا قال یا قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی بندو، ما لکم، تمہارا اللہ کی ذات کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی نہیں تمہارا، من الہ غیرہ، اس کے علاوہ اس کسی کے ساتھ اپنی امیدیں وابستہ کرنا یہ کوئی انسانیت تو نہ ہے. یہ بات یہ ہے جب یہ آگے آپ تصوف میں اللہ جس کو انعام عطا کرتا ہے اور وہ پھر آگے چلتا ہے اور چلتا 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 ایک ایسا علیحدہ سے مقام ہے جس کو صوفیہ مقام ابدیت کہتے ہیں. یہ وہ ہے کہ آپ جا کر اللہ کی ذات میں گم ہو، اپنی آپ کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. یہ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسا انسان، وہ اب اس بندے کا جذب کی کیفیت ہو گئی. ہر وقت اللہ کی ذات، اللہ کی معمولی انوارات ربانی ہر وقت ہر لحظہ. تو وہ انہوں نے آ کر بے خودی کے عالم میں کہہ دیا انا الحق. وہ اصل یہ تھا کہ جب انہیں فنا فی اللہ کے بعد بقا باللہ کے منازل ان کے شیخ نے کرائے تو بس وہ وہیں جا کر گم ہوئے.
ہر طرف جو ہے انہیں نور ہی نور نظر آتا تھا. آپ نے دیکھو اس میں دیکھو جس طرف نظر اٹھتی تھی نور. اللہ کا نور تو ہر جگہ. اللہ نور السماوات والارض قرآن کہتا ہے. تو جب وہ کیفیت میں آدمی چلا جاتا ہے کہ اس کو جدھر اس کی نگاہ اپنے پر دیکھے تو نور ہے, ادھر دیکھے تو نور ہے, ادھر تو کہتا ہے میں نور کی ایک پورے گمن گھیر میں آ جاتا ہے. وہ کر بیٹھے اسی کیفیت میں جب بہت آگے غرق ہوئے تو فنا فی اللہ ہوئے تو کہہ بیٹھے انا الحق, میں ہی حق ہوں. مولوی لگ وغیرہ گئے پٹ دوڑا دیتی ہوں. اخیر اس نے پھانسی لواتے کھلے. تو یہ جو مقام ابدیت ہے تصوف کی, یہ اخیر نبوت میں بھی اخیر ہے اور ولایت میں بھی اخیر. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی طرف لے گئے تو جو اس کا اعلان فرمایا ہے وہ یہی ہے, پہلے اپنی طہارت پاکیزگی اور اپنی رفعت و منزلت بیان فرمائی, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا بندہ کہا. میرا بندے تو سارے اسی نے پیدا کیے, جس کو وہ کہہ دے یہ میرا بندہ, اس کی بات نہیں ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, یہ رسول ہی بھی نہیں کہا, بے نبی بھی نہیں کہا, یہ محمد ہی بھی نہیں کہا, یہ عبدہ یعنی وہ مقام ابدیت کی انتہا تھی جہاں وہ جا رہے تھے. اللہ نے منصب پہلے دے دیا اور وہ منازل اور مراحل بعد میں کروا. اللہ کی ذات کے درمیان فاصلے مٹ جاتے ہیں, پھر وہ بندے کے اندر اس کے شعور سے نکل کر لا شعور میں بھی اللہ ہی کی ذات ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول جو تھے انبیاء, وہ تو یہی دعوت ہی دیتے ہیں, قال یا قوم اعبدوا اللہ, اللہ کے بندے بن جاؤ. ما لکم من الہ غیرہ, تمہارا اور کون ہے جس کے. یہی تبلیغ فرماتے 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 بڈھے ضعیف ہو گئے, نظر کمزور ہو گئی, حتیٰ کہ آنا جانا جو ہے وہ بھی باہر محدود ہو گیا. اسی لیے ان کی یہ بیٹیاں تھیں دو جو کام کاج کرنے کے لیے مجبوراً انہیں باہر جانا پڑتا تھا. جانور ریوڑ ہوتے تھے اس زمانے میں, یہی لوگوں کی دولت ریوڑ مال ہوتے تھے, تو وہ ریوڑوں کو چرانے پانی پلانے بھی ہو جاتی تھی. جہاں ان کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تھی, فرعون ان کے در پہ جان ہوا تھا, وہ اس وقت وہاں سے نکل کھڑے ہوئے. اس کے بعد پھر وہ ادھر آئے, اللہ سے دعا کی, اے اللہ میرے لیے کوئی خیر کا حکم فرما, اس وقت میں تیری خیر کا طالب ہوں. خیر فقیر تو فقیر. اللہ نے اس فقر سے نجات کے لیے ایک نہایت پاک باز متقی باحیا شعیب علیہ السلام کی بیٹی کو سبب بنایا, خیر عطا کر. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیک بیوی جو ہے یہ اللہ کا بہت بڑا انعام. آج کل تو معیار ہی ہمارے بدل گئے, یہ چمڑی سے کھلڑی ویکھو بھائی, یہی ڈھیر کچی کھلی ہوئے ہوا ٹھیک ہے, اندر اس کے کوئی انسان ہے یا نہیں, اللہ جانے کوئی درندے کے اوپر کھلڑی چڑھی ہوئی ہے کیا بلا. اس لیے آج کل کی شادیاں جو ہیں ناکام ہوتی, ورنہ پہلے تو بہت عجیب و غریب قسم کے اوصاف. نیکی برا تقوی, ایمان باللہ, ایمان بالرسالت, ایمان بالقرآن, یہ تو معیار ہی نہ رہے اب ہمارے. بس یہ
یا لے دے کے وہ ایسا کہ عمر بھی چھوٹی ہونی چاہیے. میں کیا جیسے رشتہ لون ونی اس لیے اس کو پوچھے بھائی تھوڑی بیٹی جیڑی ہے وہ کتنے وقت تے کتنے منٹ تے کتنے سیکنڈ تے کہڑے دیہڑے پیدا ہوئی. یہ تاں یہی پوچھے اس وہ بے وقوف ہو. پہلے تو سب اس دے اندر کوئی ایمان دیکھو، حیا دیکھو، کوئی شرم دیکھو، کوئی نیکی دیکھو. یہ کو تو اب رہا ہی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سبب تو وہ خود بناتا ہے، ان کو سوچ میں بھی نہیں آتا. بندہ جو ہے وہ اپنے ظاہر اسباب سے کرتا ہے. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں، میرے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی جو ہے وہ اپنے والد کو بہلا پھسلا کر ان سے لا کے اور ان کو جو ہے کنویں میں ڈال رہے تھے. تو میں یہ کبھی کبھی میرے ذہن میں خیال آتا ہے کہ اگر انہیں یہ پتہ لگ جاتا کہ جس کو ہم کنویں میں ڈال رہے ہیں جان چھڑانے کے لیے، یہ کنویں میں اس کا ڈالنا بادشاہت کی ابتدا ہو رہی ہے یعنی، تو میں یہ کہتا ہوں اگر انہیں ذرا سا بھی بھڑک ہو جاتی نا تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہتے واری واری سانو یاران سانو کنویں سٹ. کیونکہ اگر ان کو بادشاہت جو مل رہی ہے اس کے نتیجے میں، بجائے اس کے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالتے، وہ آخرا سا قطار بنیا ایک ایک نو دھکا دے تلے تو بادشاہ تو بڑھنے. اللہ کے چونکہ نظام اپنے ہوتے ہیں اس کی سارا. جیسے لے اس نوں ویچن کھلوتے 18 درہم یوسف علیہ السلام آپ تو ایک بڑا بھرا نے انہوں دا انہوں شرم آ گیا. اس آخیا میں تو نہیں لے جائے. باقی انہیں آخیا 2 درہم 9 بچے انہیں 9 18 درہم ویچ چھٹیا یوسف علیہ السلام 2 درہم پوچھے گات کروا. تو میں آخیا جی اگر انہوں نے یہ پتہ ہوئے آپ بھائی جی خوہ چھٹے پے ہیں کل نو اس مصر دا بادشاہ بڑھنا ہے اصا وائنتے ہوتے اگو پیننا ہے بھائی ساڈے گھر جگی ہے دانے کوئی نہیں دانے دی. اگر یہ انہوں پہلے بڑک ہوا تو یوسف علیہ السلام آکھے نا بھائی سانو واری واری دکا دے. ہمارے آج کل کے حالات ہی عجیب ہیں. ہم لوگ بھی پتہ نہیں اللہ کے دین کی اتنا عظیم الشان یہ دین، اتنا پاکیزہ یہ اللہ کا کلام، اتنا خوبصورت اس کا نظام، اس کے وعدے. اب اللہ کے وعدوں پر ہم کھڑے نہیں ہوتے. یہ گندے واہیات فاسق فاجر غلیظ ذہنیت پلیت خصلت لوگ کا دے وعدے تھے ایسا ٹھیک ہے جناب ناندال. بہرحال حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی بد اعمالیاں جو ہیں وہ بھی بڑی تھی اور سب سے بڑا جو ان میں تھا وہ یہ ڈنڈی مارنا. ڈنڈی مارنا تو آج کل ایک فن بن گیا ہے نا، ایک کسب ہے کمائی کا. 2 قومیں جن پر عذاب آئے ایسی ہیں جن پر اس کے علاوہ جو فرد جرم اللہ نے پاک کلام میں عائد کی ہے نا، اس میں عام تو یہ تھا کہ اللہ کے رسول کی نافرما برداری کرتے تھے، اس میں ذکر کا عذاب. 2 قومیں ایسی ہیں جن پر ان کے اس شرک کے علاوہ اعمال بھی اللہ نے ذکر کیے ہیں، ان کی وجہ سے بھی عذاب. ایک یہ لوط علیہ السلام کی قوم جو وہ کسب کرتے تھے، اور ایک یہ شعیب علیہ السلام کی قوم ڈنڈی مار. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ 2 کام جو ہیں یہ کسی قوم میں اگر آ جائیں، ایک یہ ڈنڈی مارنا اور دوسرا یہ غلاظت کرنا بدکاری لڑکوں کے ساتھ کرنا، یہ علیحدہ سے اتنے گندے کام ہیں کہ ان پر اللہ نے ان کا ذکر کر کے عذاب دیا، اس کا بھی ساتھ عذاب شامل ہوا. تو شعیب علیہ السلام نے کہا چونکہ یہ اللہ کا نہایت سخت ناپسندیدہ کام ہے، اس لیے ان کو بھی ساتھ ہی جیسے شرک سے منع کیا
اسی طرح ساتھ یہ بھی کہا ہے وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، ناپنے میں اور تولنے میں بھی ڈنڈیاں نہ مار، یہ اللہ کو سخت ناپسند۔ اور وہ کہتے تھے میں انی اراکم بخیر، تم لوگوں میں تو امارت دیکھتا ہوں، دولت بھی ہے، سب کچھ ہے، ثروت بھی ہے، اور تمہاری یہ ساری دولت اور ثروت اور تمغری جو ہے، اس کے نتیجے میں جو میں نتیجہ دیکھ رہا ہوں وہ نتیجہ یہ ہے وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، کہ تم عذاب کے گھیرے میں آ رہے ہو۔ میں صاف دیکھ رہا ہوں کہ تم عذاب کے گھیرے میں آ رہے ہو۔ یہ ڈنڈی مارنا جو ہے نا کسی حوالے سے بھی، یہ وہاں تجارتی قافلے جب آتے تھے مدین میں گزرتے تھے، یہ قریش مکہ کے تجارتی قافلے بھی ادھر ہی سے جاتے تھے۔ یہ بستی بھی ہوئی ہے شام سے، آپ مدینہ شریف سے شام کی طرف جائیں تو اس راستے میں آتی ہے، اب بھی ہے، اردن کے بارڈر پر ہے وہ علاقہ، اردن میں علاقہ۔ تو وہ علیحدہ سے ایک غلیظ کام ہے جس کا حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا جیسے تم شرک برا اللہ کو ناپسندیدہ ہے، اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ یہ ڈنڈی مکیال ناپنا، جیسے گاز وغیرہ پیتا تو مکیال کہتے ہیں، اور میزان تول، ناپ اور تول دونوں میں وہ ڈنڈیاں مارتے تھے۔ وہ کہتے ہیں تو بے وقوفوں چنگی بھلی تھوڑے کو اللہ نے امارات دیتی ہے ٹھیک ٹھاک تو سارے، اور انی اراکم بخیر، تم میں اسودہ حال ہو، تمہارا سب کچھ ہے۔ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، محیط احاطہ کر لے گا، یعنی عذاب تمہیں ایسا گھیرے گا بھائی تمہیں پہلے اچھی طرح جیسے کسی کو پیک کر کے عذاب دیتے ہیں، تمہیں اللہ کا عذاب پیک کر لے گا اپنے اندر، محیط احاطہ کر لے گا، اتنا سخت بھی اللہ کو ناپسندیدہ۔ آج تو سب عارت لگے بجوں کھائیو ڈنڈی نے کرتا دیکھو، پتہ نہیں یہ کوئی ایسا کوئی عجیب ہے جو اپنے سامنے بھی ان سے تلواؤ نا تو فرض کرو 1 کلو ہوگا، گھر آ کے وہ چیز تو صاف ہے تو لو وہ جڑی وہ دیکھ جڑا ہے 200-300 گرام گھٹ، حالانکہ وہ اس نے دکاندار نے تولی تو آپ کے سامنے، اس وقت تو سمجھ نہیں آئی، وہ کوئی انگل دا مار کوئی ہوئی ہے ٹھٹے کھڑی دے ڈڈے نوں دے دیں، وہ تو پتہ ہی نہیں لگتا، آپ ادھر دیکھ رہے ہیں پلڑے ٹھیک ہیں، وہ انگلی نال کوئی کرتب کرتے تھے۔ ہاں، دوبارہ بڑی تنبیہ کر رہے ہیں بھائی آ قوم اوفوا المکیال، پورا ناپ کرو۔ وہ کیا کرتے تھے، قافلے تجارتی تو گزرتے تھے ان کے یہاں، یہ تو جو تجارت پیشہ لوگ ہوتے تھے وہ اپنی بستی سے باہر آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ قافلے والوں کی عادت اس دور میں تجارت یہی تھی بھائی انہوں کو کپڑا لے لیا تو انہوں نے بھیڑاں دے چھوڑیاں، یا بھیڑاں لے لیا تو انہوں نے چاول دے چھوڑی، اس طرح کا بارٹر سسٹم ہوتا تھا۔ تو وہ آ کر باہر بیٹھ جاتے تھے، تو جب کسی سے کوئی چیز لینی ہوتی تھی تو ان کو جو ایک بھائی اس نے چیز بیچنی ہے، اس کو بڑے ملا چلا کے گپا شپا گلاں گلابی ترکا اس نے نال لے کے ٹر پے، اتنے وہاں سے ڈنڈیاں مارنیاں شروع کر دیتی، وہ کو فرض کرو 1.25 گز کپڑا لے لیا کہ وہ لگ سی پہ 1 گز اتنا مار چتائی مار کے، اسی طرح جیسے کہ تکڑی پہ کوئی چیز تولن لگے تو وہ تولیا گھٹ کے دسیا ڈھیر۔ تو وہ بات وہ بڑی سخت شعیب علیہ السلام فرما رہے ہیں بھائی آ قوم اوفوا المکیال، خدا گالے تو ہمیں آپ تو پورا کرو، اللہ کا سخت اللہ کو اتنا پسند ہے، بڑا اختیار۔ اور سورت میں ویل للمطففین، سورت مطففین تھی، اس کے اللہ کہہ رہا ہے سورت کا آغاز ہی انہیں الفاظ سے، ویل تباہی ہوئے مطففین متوفین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ بعض اوقات یہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں صحیح طرح وہ رکوع اور سجود کا جیسے حق ہے اس میں ڈنڈی مارتے ہیں، صحیح طرح نہیں کرتے، یہ بھی متوفر، یہ بھی توفع۔ اس لیے ارکان جو ہیں کی صحیح ادائیگی کیا کریں۔ جو کم سے کم ریکوائرمنٹ ہے، ایک رکن سے دوسرے رکن میں جاتے ہوئے اس وقت تک اس رکن میں رہو جب تک تمہارے اعضاء اور جوارح قرار نہیں پکڑ لیتے۔ مثال کے طور پر آپ رکوع سے قیام میں اٹھے ہیں قومے میں، تو اس وقت آپ کیا کریں کہ آپ جو ہے رکوع سے جب اٹھے تو اتنی دیر رکیں، اتنی دیر آپ کے یہ اعضاء اور جوارح قرار میں آ جائے، یہ نہیں ابھی جب اٹھتے تھے تھا لگا۔ اسی طرح عام طور پر جب آپ دیکھتے ہیں جماعت کھڑی ہو گئی ہے اور پیچھے سے بھاگتے آتے ہیں اللہ کو اچھا رکعت نہ جائے، ہاں وہ بھی نماز نہیں ہوتی۔ آرام سے آپ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کر کے جو ثنا ہے وہ پڑھ کے پھر رکوع پہ جائیں، پھر وہ آپ کو اگر رکعت مل جاتی ہے ٹھیک ہے، نہیں ملتی نہیں۔ ویسے بجدہ آیا پیچھے سے حالی جناب کئی میں ایک بجدے آئے حالی دو قدم راہ دے تو سائیں اللہ اکبر یا ہو اٹھا چل بجدے ہیں اللہ اکبر۔ یہ بھی توفع۔ تو شعیب علیہ السلام نے فرمایا اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، انصاف سے، عدل کے ساتھ۔ ولا تبخسوا الناس، یہ لوگوں کے سامنے جو میں نے کہا نا فنکاریاں، وہ بھی ایسے کوئی فنکار تھے، بظاہر تو وہ بندہ جو بیچ رہا ہوتا تھا اس کو سمجھ نہیں آتی تھی بھائی مجھے ڈنڈی مارتا تو وہ کہہ نہیں دیتا بھائی میرا کپڑا تھا کہ تو کیا کر رہے ہیں کہ وہ کوئی ایسا وہ کرتے تھے ڈرامہ کے، وہ بندے کو پتہ ہی نہیں لگنے دیتے تھے اور بیچ میں ڈنڈی مار دیتے۔ ایسے کئی دکاندار بڑے ہوئے، پتہ نہیں اس دن سالی چھوئے کہیں دن سالی چھوئے، اللہ جانے کیا ہو۔ اور اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم، بہت بڑا جرم۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اشیاء میں لین دین یہ نہ کرو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، جس فساد مچتا ہے اس سے زمین میں، بہت بڑا ایک فساد ہے۔ بعض ایسے کبھی اعمال ہوتے ہیں جن کی شدت کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، مگر اللہ کے نزدیک اس کے عذاب کے نتیجے میں فساد ہی فساد ہوتا۔ آپ یقین کریں ڈنڈی مار کے ہاں آپ چلے جائیں، چاہے وہ لاکھ روپیہ بھی کما کے گھر ہوگا نا ان دے گھر کوئی نہ کوئی تانی اس گدوں پہ کھڑا ہوتا، میری بات سمجھ، کوئی نہ کوئی رولا ان کے گھر میں فساد کا ہوتا ہی ہوتا، سکون نہیں ہوگا اس کو۔ تھوڑا کمال ہو اور حق کا کمال ہو، اللہ جانتا ہے اس میں اتنا سکون ہو، اتنا آپ کو اثر کی، اس کی بجائے زیادہ کمال اور ہو حرام، اللہ پناہ دے۔ اس توبہ کرنی چاہیے بندے کو کبھی اس میں نہ ہو یہ فساد ہے۔ ولا تعصوا فی الارض مفسدین، آگے نصیحت فرما رہے ہیں ان کو، بقیت اللہ خیر لکم، جو اللہ کا دیا ہوا جائز طریقے سے تمہارے ہاں باقی رہ جاتا ہے وہ تمہارے لیے خیر ہے، اس میں خیر ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان ہے، ایمان ہی نہیں ہوتا اس کا جو ڈنڈی مار ہے اس کا ایمان کوئی نہیں۔ ہمیشہ یہ اصول یاد رکھو کہ بقیت اللہ خیر لکم، جو تمہارے پاس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم اور نصیحت کے مطابق جو تمہارا لین دین ہے وہ شعیب علیہ السلام فرما رہے ہیں بقیت اللہ کے نزدیک وہی باقی رہنے والی چیز ہے، اسی میں خیر اور برکت ہے، خیر لکم، تمہارے لیے اس میں خیر۔
ان کنتم مؤمنین۔ فرمایا اگر نہیں آخر کے تملو مکالا میرا کہ وما انا علیکم بحفیظ، میں کوئی تمہارا نگران تو نہیں، میں تو اللہ کے دین کی بات ہی کرنی ہے، میں تو کر رہا ہوں جو تمہارے حالات ہیں، میں دیکھ کر تمہیں بتا رہا ہوں تمہارے حالات بہت خراب ہیں۔ اور یہ جو ڈنڈی مارنے کا ہے اللہ کو علیحدہ سے شرک کے ساتھ متصل بتایا انہوں نے، جیسا شرک اللہ کو ناپسند ہے اسی طرح ڈنڈی مارنی بھی ناپسند ہے۔ جتنی قوموں پر عذاب کی تاریخ قرآن میں درج ہے ان میں دو قوموں پر جو ہے ان کے شرک کے علاوہ ان کے اعمال کو بھی اللہ نے ذکر کیا، اس کا بھی عذاب شامل ہے۔ ایک یہ ڈنڈی مارنا اور ایک لواط گندی گلی ہے کر بچوں، یہ دو کام ایسے ہیں جس معاشرے میں یہ ہو جائیں وہاں فساد فساد ہے۔ اب اس کے جواب میں ان کی قوم جو ہے خیر سے وہ قالوا یا شعیب، شعیب علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خطیب الانبیاء ہے، انہوں نے اپنی قوم کو جس انداز میں جس طرح جامع ان کو نصیحتیں فرمائی ہیں، یہ تو انبیاء میں بھی خطیب کا درجہ ہے، خطیب الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرماتے تھے۔ اور وہ جب عمر زیادہ ہو گئی چلنا پھرنا بھی نہ رہا، جیسے میں نے عرض کیا ہے ان کی بیٹیاں گھر کا کام کاج کرتی تھیں تو گھر رہتے تھے، عبادت گزار بہت تھے، اور ظاہر ہے نبی جو تھے عبادت گزار تھے، مگر ان کی ذات کا انفرادی وصف یہ تھا کہ نماز لمبی پڑھتے تھے، بہت نیکی کرتے تھے۔ پورے ان کے اپنے قبیلے میں جن پر وہ مبعوث تھے ان میں بھی مشہور تھا کہ شعیب علیہ السلام تو پیچھے نماز بس، عبادت گزار تھے۔ ساڈے والے جڑے بڈھے ہوندے گئے تو وہ کیا بھائی ہوں 4-5 بڈھا رل گئے تو ہوں شطرنج کھیڈو بھائی، یہ وقت ہے لوڈو کھیڈو بھائی۔ میں نے دیکھے ایسے بڈھڑ بیٹھے اس نے کھٹو کہیں کام دینے گوڈے ہلدے نہیں تھے شطرنج تے یا چوسر تے، یہ حرام ہے کتی شریعت اسلامی میں، یہ حرام کھیل ہے، یہ حرام کھیل، اس پر حدیث مبارکہ ہے۔ بھئی اور تیرے کو اگر نہیں تو کہ اللہ اللہ کر، کوئی تسبیح کر، کوئی قرآن کریم کی تلاوت کر، بندیاں کا کام کر، کبھارے تو لگتا ہو گئی تو شیطان پورا تھنک فضول جو ہے لہو لغو، یہ آج کل کے بڈھے بندوں کا شغل ہو گیا، دوستوں کے ساتھ گپے مارنا سارا۔ میں نے کہا آج کل آپ کئی ہونے جڑے ساڈے نال دے ریٹائر ہو گئے تو بس کہیں لے کداں ویکھو کہ موقع تے گل ہوئے تو پوچھو ہاں بھائی آج کل آپ کیا کرتے ہیں، بس سارا دن دوستوں سے گپے مارتا ہوں۔ میں کہا چنگا کام سنو کبھارے توان تے شیطان نال گپا مارے بے وقوف نام، یہ انہاں دی مصروفیت ہے۔ یہ کھٹو کلباں دے وچ واگ گیا اٹھ گئے تے سارے ادھی رات تائیں شیطان پونا تے گلی تے گندیاں واہیات مجلس تے کریاں، نہ کوئی بدیا کی گل نہ کچھ، کیا طریقہ ہے۔ تو شعیب علیہ السلام کو قوم نے جو تانا دیا وہ نماز دا تانا دیا، کرو گل قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، اشارہ دے جو نماز پڑھی رکھ دیو ساڑی سختی واسطے پڑھ دے، اللہ تعالیٰ کے یہ نماز دے تو اللہ تعالیٰ نے حکم یہ تاری نماز تو سکھایا ان نترک ما یعبد آباؤنا، سانو ہونا دے جڑے ساڑے آباؤ اجداد جڑے بڑے عظیم شان ہیں، جی ساڈا بابا ہو جا، وہ سارے جڑے بابے ہیں ساڑی قوم دے وہ سارے کمینے تھے، ان کی ہم یہ سارا چھوڑ چھاڑ دے تھے تیرے پر آکے لگ پڑے، تیری نماز دا واز سانو یہ تو سنانا۔ ان کی عبادت جو ہے اس کو تانا بنا، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی پھٹکار ہوتی ہے کہ کوئی آدمی کسی کی عبادت کو تانا بنا، اس کو ضد کرنے کے۔
حضرت شیخ الہند نے ترجمہ فرمایا، وہ بولے اے شعیب کیا تیرے نماز پڑھنے نے تو کو یہ سکھایا ہے کہ ہم چھوڑ دیں جن کو پوچھتے رہے ہمارے باپ دادے، یعنی تواڈے آکھے لگتے تو ہن تیری نمازاں سانوں ساڈے واسطے ہے بھی جڑے اگے ساڈے آبا و اجداد آ وہ جو کچھ کر رہے تھے وہ چھوڑ کے ہن تواڈے آکھے لگ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اللہ کی جب طرف سے ناراضگی ہوتی ہے نا پھٹکار، اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے اوپر آپ گھنٹوں باز کرے، اس کو حق کی طرف نہیں ہے، اس کا دماغ کوئی اللہ ایسا جکڑ دیتا ہے، ابلیس اس کو ایسے کوئی پنجے کاٹ دیتا ہے اس کو حق کی بات۔ اب آپ دیکھیں انبیاء کرام جیسی ہستیاں بلا جب وہ تبلیغ کر رہی ہوں ان سے بڑھ کر کوئی کیا کرے۔ نوح علیہ السلام کتنی تبلیغ کی تھی، قوم 100 بندے ہی، کتنی صبح سے شام تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کفار مکہ بحث کرتے تھے، مگر آپ جیسی ہستی کی تبلیغ پر بھی انہیں اثر نہ ہوا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا تھا ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ لوگ مرضی کر لیں میرے حبیب، ان کو اب وہ اندر سے وہ جو انسانی قدریں اور جبلتیں ہیں وہ ہی سڑ گئی ہیں۔ اتنی بد اعمالیوں کے نتیجے میں اگر کسی کو کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا، اس کا مسئلہ اتمام حجت ہوا ہے۔ بجائے اس کے کہ وہ سوچتے بھئی یہ کتنا نیک صالح برسیدہ بندے ہیں جو آپ عبادت گزار ہیں، وہ ہمیں کہہ رہے ہیں تو سوچو تو صحیح، انہیں کو اچھا جی غور کریں گے، یہ بات نہیں الٹا تانے والی۔ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ آپ کیا کہتے ہیں بھئی اتنے جو ہم امیر ہیں، آپ ہم نے کہا بھئی آسودہ حال ہم لوگ ہیں، اچھا اگر اپنی مرضی نال پیسہ نہ خرچ کری ہوں تو آپ پوچھتے کریں نہ کرو، میری مرضی میری عزت۔ یہی کفر اور اسلام کے اندر مالیات کے شعبے میں یہی فرق ہے کہ کفر اور طاغوت جو ہے وہ آپ کو ٹیکس جو اس نے مقرر کیے ہیں وہ لے لے گا، اس کے بعد آپ کی مرضی دولت ادھر مرضی آپ خرچتے ہیں، اس کو کوئی سروکار نہیں، حکومت اپنا ٹیکس لے گی۔ اگر اسلامی نظام ہو تو آپ کے ایک ایک پیسہ کمانے سے لے کر اس ایک ایک پیسے کو خرچ کرنے تک اسلام آپ کے ساتھ ساتھ جاتا۔ کیا خوبصورت نظام بتاتا ہے، کماؤ ایسے اور خرچ ایسے کرو، ایسے مت کماؤ ایسے مت کرو، یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، اس پر ثواب ہوگا اس پر نہیں ہوگا۔ یہ صرف اسلامی مالیاتی نظام، دنیا کے آپ سارے نظاموں کو دیکھ وہاں یہ آپ کے پیسہ کمانے سے لے کر پیسہ خرچ کرنے تک آپ کو رہنمائی کرتا۔ جتنے بھی طاغوتی کافرانہ معاشی نظام جو ہم پر مسلط ہے، ہم نے آپ نے گورنمنٹ کو ٹیکس دے لو تو باقی تھوڑی مرضی جو مرضی کرتے۔ انہوں نے بھی یہی تانا دیا تھا، انہوں نے کہا نفعل فی اموالنا ما نشاء، اب آپ جو ہے ہمارے اوپر یہ بھی نگرانی ہے بھئی تھوڑے اثر ڈنڈ کے تلے آ کے ہم اپنی مرضی نال ایسا پیسے نہیں خرچ کر سکتے۔ وہ فرماتے تھے نا اس کو ایسے کرو، یہ ڈنڈیا نہ مارو، اس سے دولت نہ کھاؤ، وہ انہوں نے اس کو تانا بنا دیا۔ انک لانت الحلیم الرشید، بڑے باوقار کے نیک چلن دیکھو، ان کی نیکی اور وقار اور بزرگی اس کو بھی تعلیم بنا، اور اس کی بنیاد سوائے حسد کے اور کیا۔ شعیب علیہ السلام تو ایسی عجیب ہستی تھی، وہ جو کسی نے کہا تھا نا موسیٰ علیہ السلام کے ہاں اگر شعیب جیسی میسر آئے رفاقت تو پیغمبری 2 قدم پہ پڑی۔
موسیٰ علیہ السلام ایسی ہستی کو تربیت کی، ایسی خوبصورت، 10 سال وہاں رہے، اور پھر یہ ہے کہ بس یا تو آئے نہیں تھے بعد یہ تو آ دے وچ جا کے سیدھا کلیم اللہ بن، سبحان اللہ۔ اللہ نے پھر انہیں وہی حضرت صفورہ جو ان کو سبب بنی تھی اپنے ابو کے ساتھ ان کے کام کرنے، وہ ان کی وہ اہلیہ بنی، بہت ہی عجیب نفس خاتون ہیں، اتنی امپریسو، باوقار، عظیم الشان، نور کا مجسم، اور اس حد تک حلیم الطبع، اور بہت ہی آئیڈیل خاتون ہیں۔ ظاہر ہے موسیٰ باپ بھی پیغمبر، خاوند بھی پیغمبر، اور اس سے بڑھ کر اس کی کیا شان ہو سکتی۔ تو وہ اس کو بھی تانا دے، انک لانت الحلیم الرشید، آپ بڑے باوقار دیکھ چلن تو سکھل ہوں ہو کہ نہیں اتنے بڑے دیکھتے سارے نہیں لگ دیا آخر۔ اس کے جواب میں شعیب علیہ السلام نے یہی فرمایا، قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، بس یہ مجھ پر آپ لوگ تانا دینا چاہتے ہیں، اللہ نے مجھے کیوں ہدایت دی تھی؟ یہی تمہیں اچھی ہے، تمہاری طرح میں بھی گمراہ اور بدراہ رہتا پھر ٹھیک تھا۔ اللہ نے جو مجھے ہدایت دے دی، اور علی بینۃ من ربی، مجھے اللہ نے ایسے روشن بین صاف ستھرا سیدھا راستہ دکھا دیا اللہ کی طرف سے، اور ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور اس نے مجھے نیک اور پاکیزہ روزی دی، اس نے مجھے رزق حسن، رزق وہی اچھا جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بھی شامل، ورنہ یہ تو جہنم کے اگارے ہیں، آگ کی طرح ہے۔ ورزقنی منہ رزقا، رزق حلال اللہ کی طرح بڑا انعام ہے۔ اور ہم آج کل میں کئی کاروباری لوگوں کی باتیں سنتا ہوں، وہ یہ کہ وہ جی ہوں اج کل جی ہوں کیویں جی اسی کریے جی پھر ملاوٹ نہ کریے تو پھر جی ساڈا گزر ہوندا جی۔ حرام حلال حرام، ان کے اندر چونکہ حرام جا چکا ہوتا ہے، اب حلال ان کا جسم قبول ہی نہیں کرتا، ان کو حرام کی سوچتی، ملاوٹ کرنا اور اسی طرح ڈنڈیاں مارنا، بلیک مارکیٹنگ کرنا۔ اب یار کوئی حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان بن نورین سے بڑھ کر کوئی کیا امیر ہوگا۔ آپ یقین کریں، میں کہتا رہتا ہوں، میں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی سیرت مبارکہ سے ان کی دولت کے احوال جو آپ یقین کرو آپ کے کمپیوٹر میں بھی وہ نہیں آتی، وہ اس کی بھی بس ہو جاتی، اتنی ان کو اللہ نے دولت دی۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اشرا مبشرہ الیاذ باللہ، اگر ان کی دولت میں ذرا ایک تنکے کے برابر بھی حرام ہوتا تو اشرا مبشرہ ہوتی؟ ہو سکتا ہے آدمی بھی آپ کمائی کھا سکتے ہیں۔ اتنا عظیم الشان، اگر آج حضرت عبد الرحمن بن عوف کی دولت کو اگر آج اس کا حساب کیا جائے، اگر وہ ہوتے تو اس وقت وہ روئے زمین کے سب سے امیر آدمی ہوں، یہ جو بنے پھر رہے ہیں نا، یہ اس کی تھوک کے برابر بھی ہو، اتنا اللہ نے اس کو 8 ارب دینار تے درہم تک انہاں دیاں 4 بیویاں نوں وراثت وچ ملی۔ قاضی جو تھا اس نے ہتھوڑے نال سونے تے ہیرے جواہرات کپ کپ کے انہاں دی بیوی نے چھوڑی۔ سونا تو بات ہے،
کوہاڑے اداروں کاپتے تھے، وہ ایک تیرہ تھے، اس طرح تو اس کی دولت سے بیویوں کو ملی 8 ارب دینار، 8 ارب 4 2 ارب تک وہ لے کے یہ جڑا 16واں حصہ بڑھ جائے تو پتروں میں کتنی مشکل۔ اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روح زمین پر 2 بندے ایسے ہیں جن کا حساب باقیوں سے 500 سال زیادہ ہوگا۔ ایک انبیاء میں ہے اور ایک غیر انبیاء میں۔ جو انبیاء میں ہیں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، ان کا حساب باقی انبیاء سے 500 سال زیادہ۔ اللہ جو انہوں ہر شے چڑیاں تے کبوتراں تے پانی تے ہوائیں تے ہی انہوں نے بادشاہ جہے تخت تے 6 لاکھ بندہ بیٹھے بیٹھے دربار جی لگا پہ کہ لمبا چھوڑ بس 6 لاکھ بندے سمیت ہوا حکم دیتا سانو چال ہے تو فلانی جاتے لے جاؤ، پھر انہوں نے ٹائم دینے میں اس وقت تک ایسا پہنچا ہوا اس سپیڈ تے چل دی آئی جیڑی سپیڈ تے ٹھیک اس ٹائم تے انہوں نے پہنچا دیا۔ 10,000 نال جانور ہی ہوندے ہیں کیونکہ جتھے وجے آپ اتھے کھاون پیون نہیں سمجھدا۔ پرندے تے ہد جڑا ہے وہ اڈدا ہی بھائی پہلے تو سیندا آئی جس طرح بھائی ہوندا نا پارٹی ریکی پارٹی بھائی اتھے صحیح حکم ہوندا ہے بھائی سانو دسے بھی جتھے پانی ہو 6 لاکھ بندہ جو لا تے اتھے بلا نہیں پوے، پانی نہ ہو تو بھوکے تریسے مر گئے۔ پرندے ہد حکم ہوندا بھی پہلے جا کے سارا دا وہ مرد جی وائرلیس ہوندی اتھے دس ایندا ہی حضرت سلیمان علیہ السلام اتھے لو اس طرح اتھے تک لا وہ حساب بھی اللہ آپ 500 سال اللہ جاندا۔ مینوں اس حدیث شریف جیڑی گل سمجھ آندی ہوئی ہے بھائی اللہ نے انہوں اتنی دولت کے باوجود اتنا پیار کیتا کہ باقی سارے نو کھو جائے گا وہ 500 سال ہور اللہ کو کھلے رکھ اتنے یار عبد الرحمان بن عوف اشرف مبشرہ کو دکیا حساب فرشتے کے کرے تھے وہ نماز پڑھی اس کے نہ پڑھی وہ کاپیاں پہ پھرولو تو سب اللہ دی ذات موجود کھا جائے اللہ کا دیدار دے 500 سال ہوئے نہ زیادہ نصیب ہو اللہ ہی ہو جائے دولت دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے دے وچ فرمایا کہ آپ نے فرمایا حضرت عثمان ذی النورین تے یہ سیدنا تبوک کے چاہتے تے گٹو سونے دے دیناراں دا پلٹیا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی جھولی تے چھن 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 تو آپ نے اتنے خوش ہوئے اس تو فرمایا کہ صحابہ نے فرمایا کہ آپ اس طرح چاہتے دینار ویتے ہیں بے واہ سونے جی ہوں دینار سونے دا ہوں درہم چاندی دا ہوں انہوں نے چاہتے کچھ آخیا یہ دولت کے زور پر جنت خریدتا ہے مزہ تھا اس دولت کا اللہ نے اس نے کتنا عجیب انعام دیتا۔ اللہ سانو دے تو یہ جی دے تک اگلے جہنم میں کیڑا ہے وہ انگارے بڑھنے نالو اس نالو یہ 2 ٹانگ کی ٹکڑا اپن چنگا ہے یہ حلال تو ہے۔ حضرت ابی دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں پوچھا بھی چنگے بھلے تو سب بندے ہو تو کو یہ شاہ ہر کہیں دیتی رکھ دیو گھر والے کے اہلیہ جیڑی ہے وہ بھی شکایت کریں دن بھائی یہ شکارے چھوڑے ویکھے جاتے باہر دے چھوڑے نہ ایسا کہہ لے اپنے آٹا چاہتے باہر دیتی آسن دے گھر بھوکے بیٹھے۔ انہوں نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ دے دوستان انہوں نے اہلیہ حضرت ابی دردہ دی شکایت کی تھی وہ اپنے دیرار میں تک کوئی سمجھاؤ اتنی دیر تو آ گئے باہر تو انہوں کی تھی انہوں گل شل سمجھائی اس آخر حضرت ابی دردہ فرمایا حضرت سلمان فارسی میں تو میرا دوست ہے بڑا اور میرا ایک دوست ہی ہو ہے جڑا روح زمین تے سب تو پیارا دوست ہے میرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک دیہڑے ایسا کلے بیٹھے ایسے کہ مینوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی دردہ ایک نصیحت تینوں کراں تو آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں فرمایا اس جہان دے تے ہلکا پھلکا رہے
ڈھیر جو ہے نا حوالہ نہ کرے، ہلکا پھلکا رہے، پول سرات تو سوکھا لگے، پول سرات پر آسانی سے گزر جاؤ گے، اپنے آپ کو ہلکا پھلکا رکھے، اس راستے میں تھا نہ میرے گھر کا شہید نہ ہو، اس وقت آئیں گے تو 7:30 تک کوئی نہیں، تو چپ کر کے آیا السلام علیکم، اچھا جی جاؤ جاؤ، کم تو یہی بات شعیب علیہ السلام نے فرمائی، اگر میرے اللہ اور مینوں اتنی نعمت دیتی ورزقنی منہ رزقا حسنا، دوسری بات انہوں نے یہ فرمائی وما ارید ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ، میں تم سے کوئی ایسی بات تو نہیں کرتا جو میں خود کرتا ہوں، میں خود بھائی ڈنڈیاں مارتا ہوں یا میں خود جو ہے کرم پھر تو میں تو آخا بھائی تسا نہ مارو تو مبلغ کے لیے سب سے پہلی جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کی بات وہ کر رہا ہے، جس سے منع کر رہا ہے، کیا خود اس سے منع ہوتا ہے؟ یہ جڑے پیر خانے نے تو اندر خانہ دیکھو، لوگوں کو معرفت اور سلوک کی بات ہے، اندر ہی اپنی زندگی کے احوال کی، اللہ اس کو بچائے تو اللہ پناہ دے۔ اس پر بھی حدیث ہے مبارکہ، کئی لوگ ایسے ہوں گے جو جنت میں جائیں گے، وہ دیکھیں گے جہنم میں تو وہ بھی پڑا ہوا ہے جس جو ہمیں واز کرتا تھا، جس کے واز کے نتیجے میں ہمیں اللہ نے جنت دے دی، ہم نے عمل کیا تو وہ خود تو جنت اس کا تیرے نال کے بڑی، تیرا واز سن تھے تو اچھا نیک بن گیا سی، تیرا کیا حال ہے جہنم میں پڑے، اس پر حدیث ہے وہ یہی کہے گا کہ میں جو کچھ تمہیں کہتا تھا خود نہیں کرتا۔ یہ بات وہ شعیب علیہ السلام فرما رہے بھائی تواڈے اعتراض یا تنقید تو تاں مناسب ہے ما ارید ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ، میں جس چیز سے تمہیں منع کرتا ہوں وہ چیز خود تو نہیں کرتا، ان ارید الا الاصلاح، سبحان اللہ، یہ کتنا بڑا اس آیت مبارکہ میں مبلغ کے لیے کتنی رہنمائی، میرا ارادہ تو اصلاح اور سنوارنا ہے، تمہارے اپنی بھی اصلاح تمہاری بھی اصلاح، مستطاعت تو جو میری استطاعت، اپنی طرف سے تو میں آپ کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، وما توفیقی الا باللہ، مگر ہونا اللہ جنہوں اللہ توفیق دے گا، اسے کوئی میں تو زبردستی تو کچھ نہیں کر سکتا، اللہ نے دین میں زبردستی رکھی ہے، علیہ توکل، تو میں تو اسی پر بھروسہ کرتا ہوں جو وہ عطا کرے مجھے، وإلیہ انیب، اور میری تو رجوع اسی علاوت، رجوع اسی ذات کی طرف ہے، میں تو اس کے لیے کرتا ہوں، میرا مقصد کوئی تم لوگوں کو اوپر اپنی بزرگی جتانا نہیں ہے، میری مقصد صرف اور صرف الا الاصلاح، اصلاح احوال، میرا دین کا مقصد صرف اصلاح احوال ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کا مقصد ہے، چاہے پیر ہے، چاہے مولوی ہے، چاہے شیخ الحدیث ہے، کوئی بھی ہے، اگر اصلاح کے علاوہ کوئی مقصد ہے تو پھر فراڈ ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی اور لالچ ہے تو وہ جھوٹ ہے، لوٹ مار کے ٹھگ پونا دے کوڑے تویز تے فلانے ہوں تو اج کل تو استخارے کے پیسے کرو گا، 2500 کا استخارہ کرواؤ، 5000 والا کرواؤ، 2000 والا کرواؤ، یہ ساڈے کے 8 بلا آئیں وان کھلے مفت والا تو وہ استخارہ کرے جو بھائی وہ ہوش ہی اڑا دے، اتنے تویزاں دے پیسے تو کدن دے لوگ لونا شروع، وہ فرماتے ہیں وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب، میں تو اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہوں،
اسی سے ہی میں سب کچھ، وہی مجھے دیتا ہے، میری توکل اسی پر ہے سب کچھ، ساری پیری مرید دا حاصل ہی ہوئی، جیڑا پیر دی تھوڑی جیب تے نظر ہے نا انہوں مارو کھلے تے بجاؤ پڑھو، بچ جاؤ دے شرط، وہ تو ڈاکو۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کولو ایک گاندھی نماز پڑھنا آندا ہی بندہ، وہ کئی دن نہ آیا تو حضرت رحمت اللہ علیہ اس تو پوچھا بھائی اتنے دن تو نظر نہیں آیا، خیر ہو سکے میرا پیر آیا ہوا میں وہ دی خدمت داری کھلام تا میں مسیح فرد نماز جماعت نال پڑھن نہیں آیا، میں صدقے پیر دے مکھا تصرفات تے او دی نیکی تے بڑا تقوی دا مزہ آ گیا بھائی جڑیاں اگے پیر کوئی نہ تے نمازاں پڑھدا ہے، پیر آندا گیا تے نمازاں ہی مسیح گئی تے حضرت فرمایا میں انہوں نے آخیا بھائی چلو پیر نو تو نال کی دیا میں آ چلو آندا جی پیا پیر کی نماز پڑھ لو مسیح سے، تو آخیا میں انہوں آخیا اپنے پیر صاحب کی، وہ صاحب میں آتا ہے ہاں میں اتنے نہیں نماز پڑھتا چھڑتا، میں مکے وان پڑھتا ہوں نماز، یہ خود حضرت فرمایا میں مکے وان نماز پڑھتا ہوں، حضرت فرمایا اس تکھر آکھیا تو کوری اتھوں کا دیا ہے، یہ جو سارا تیرے گھر دی رڑی ہوئی پئی، نہ کوئی بھیڑ نہ کوئی بکری کچھ ہی کوئی نہیں، چنگا بھلا تیرے گھر آئے آٹے دی چٹوری ختم ہے تو اس موزی نو آکھ تو کوئی ادو کھا دیا ہے تیری رڑی ضرور کرنی ہو، یہ ہو جائیں تو بچوں دین اللہ کا جو ہے بس وہی مقصد ہے، اصلاح مقصد ہے، میری بھی آپ کی بھی ہم سب کی، سارے ہم اصلاح طلب، تو اس لیے اس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان ہے، اور سارے انبیاء کرام ہیں، انہوں نے یہ جو قرآن کریم کے اندر کتنی آیاتیں ہر نبی کے بارے میں ہے، میں آپ سے کوئی اجر تو نہیں لیتا، کوئی تنخواہ تو نہیں لیتا میں آپ سے، یا میں کوئی آپ سے فرمائشیں تو نہیں کرتا بھائی مجھے یہ کرے بھائی میرا یہ ہے میرا وہ۔ مجھے ایک دوست نے بتایا، اس نے کہا جی میں امریکہ سے جب گھر جا رہا تھا تو میں نے ویسے ہی پیر صاحب کو بتایا بھائی میں اب آ رہا ہوں تو دعا کرو بھائی میرا سفر خیر نہ ہو، اس آخیا خیر نہ ہو یا نہ ہو مینوں اسلام آباد صدر بازار دو ترے فلانی کلینا فلانا فرنیچر فلانا مینوں جڑا بانڈے برتن وہ مینوں پسند ہیں، میں اس سے انتظار چم بھائی تو آویں تو اے مڑ تیرے نال رل تے میری شاپنگ ہی مینوں کروا، میں کہ جیڑا پیر بانڈے تے کلینا تے اس تے میں کہ تو چپ کر تے وان تے انہوں دس ہی نہ تے وان تے ہو تے لگا جان چھڑا، اس کنجر نوں دسنا ضروری آئی، میں کہ جو اتنا کلینا وہ لائے لوے بانڈے لائے لوے فرنیچر لائے لوے تو کی شکل کروائی، میں کہ اس کنجر نوں دس ہی نہ وان تے چپ کر تے اپنا گھروں ہو آ تے واپس آ، میں آخر نہیں میں تھوڑی دعا برکت نال ٹھیک ٹھاک ہو آیا ہوں تو میں واپس آ گیا ہوں۔ ہمیشہ انبیاء کرام کی تبلیغ میں یہ ہے ان اجری الا علی اللہ، قرآن کریم میرا تو اجر اللہ کے پاس، اللہ کریم توفیق عمل عطا فرمائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حسنتان وادخلنا الجنۃ مع الابرار، وصلی اللہ تعالی علی محمد برحمتک یا